بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم رمضان المبارک 1446 ہجری، 2 مارچ 2025 بروز اتوار۔ آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے اور اس کا پہلا حصہ تعارف قرآن یعنی مقدمہ تفسیر قرآن کا، جو ہم نے پچھلا لیکچر پڑھا تھا تعارف قرآن، آج اسی کا سلسلہ ہم بڑھا رہے ہیں۔ تو پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ لفظ جو قرآن ہے وہ یا تو قرآن سے بنا ہے، قاف رے حمزہ دو پیش قرآن، یا تو قراءتن سے بنا ہے، تا دو پیش تن، یا کرنن نون دو پیش نن، کرنن سے بنا ہے، قرآن قراءتن کرنن۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر یہ لفظ قرآن قرآن سے بنا ہو تو پھر چونکہ قرآن کا معنی ہے جمع کرنا، اکٹھا کرنا، اور قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ اس کتاب نے اپنے اندر کائنات کی تمام اشیاء کو، تمام علوم کو، اولین و آخرین کو، خواہ ان کا تعلق مادیات سے ہو، روحانیات سے ہو، خشک و تر ہو، ربط و یابس ہو، مردہ و زندہ ہو، اکبر و اصغر ہو، غیب و شہود ہو، ہر ایک کا ذکر اپنے اندر جمع کر لیا۔ تو کل اس پہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید سے دلائل پڑھے تھے۔ اچھا، آج اسی کو آگے بڑھا کر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پر کس کس مفسر اور ہمارے اکابرین امت کے اقوال موجود ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہر ایک چیز موجود ہے۔ سب سے پہلے ہم امام جلال الدین سیوطی شافعی، جن کا انتقال ہوا ہے 911 ہجری، ان کا قول پڑھتے ہیں۔ آپ نے اپنی تفسیر قرآن پاک کے اصول تفسیر کے متعلق آپ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الاتقان۔ اس کے اندر لکھتے ہیں کہ ما من شیء الا یمکن استخراجہ من القرآن لمن فہمہ اللہ۔ کہتے ہیں کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں جس کا استخراج و استنباط آپ قرآن سے نہ کر سکیں، یعنی ہر چیز کا ذکر کو آپ قرآن سے نکال سکتے ہیں، لیکن یہ علوم و معارف اسی پہ آشکار ہوتے ہیں جس کو رب ذوالجلال خصوصی فہم سے بہرہ فرما دے۔ جس کو اللہ پاک اتنی فہم اور اتنی سمجھ بوجھ دے دینا، وہی نکال سکتا ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، ورنہ قرآن کے اندر ہر شے موجود ہے۔ اب دوسرا قول اسی مضمون کے حوالے سے الاتقان کے اندر امام سیوطی نے لکھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا، اور یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کون ہے، ان کا میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں، عظیم مفسر قرآن ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے انہیں دعا دی ہے کہ اللہ عبداللہ کو قرآن کی تفسیر اور تعویل کا علم سکھا دے۔ تو آپ کو پھر اللہ رب العالمین اس قدر تفسیر قرآن کا علم سکھایا کہ الاتقان کے اندر یہ آپ کا قول موجود ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ لو دعا لی اقال بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ، اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں اس کو ضرور اللہ کی کتاب سے یعنی قرآن سے پا لوں گا، مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے اندر ہر چیز کا بیان ہے، اور یہ صحابی رسول کا قول ہے۔ آگے چلیے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، آپ کا قول بھی الاتقان کے اندر لکھا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سلونی اما شئتم اخبرکم عنہ فی کتاب اللہ، اے لوگو تم جو کچھ بھی چاہو مجھ سے پوچھ لو، میں تمہیں اس ہر مسئلے کی، ہر چیز کی خبر جو ہے وہ اللہ کی کتاب سے یعنی قرآن سے دے دوں گا۔ چوتھا قول ہے حضرت امام ملا علی قاری حنفی کا، آپ کی کتاب ہے شرح الشفا، اس کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال۔ فرماتے ہیں قرآن عظیم میں تمام علوم موجود ہیں، جمیع العلم سارے کے سارے علم، خواہ وہ کیمسٹری ہو، بایو ہو، زوالوجی ہو، میڈیسن ہو، علم فلکیات سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی علم ہے، فرماتے ہیں سارے کے سارے قرآن کے اندر ہیں، مگر ان کے سمجھنے میں لوگوں کی عقلیں قاصر ہیں، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکے۔ بہرحال جو جس فن میں اور شعبے سے تعلق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس فن کے مطابق قرآن مجید سے علوم و معارف سکھا دے گا۔ اچھا، اب پانچواں قول ہے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مولا علی شیر خدا کے شاگرد تھے، ان کو حجاج بن یوسف نے قتل کیا تھا محض محبت اہل بیت کی وجہ سے۔
آپ کا یہ قول ہے، اور یہ قول بھی امام سیوطی نے الاتقان کے اندر لکھا ہے. آپ کہتے ہیں ما بلغنی حدیث عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی وجہ ہی الا وجدت مصداقہ فی کتاب اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مجھے ایسی نہیں ملی ہے جس کا واضح مصداق میں نے قرآن مجید میں نہ پایا ہو. اب نبی پاک کی حدیثیں ضروری نہیں ہے کہ احکام سے تعلق رکھتی ہوں، وضو، روزہ، حج، زکوٰۃ، بلکہ اس کے علاوہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اخبار بھی دیے ہیں. یعنی قیامت تک یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، بیان فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے. کئی فتنوں کا ذکر کیا، بلکہ اولین جو گزر چکے ہیں باتیں ان کو بھی نبی پاک نے بیان کیا. جس طرح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بلکہ حضرت فاروق اعظم وہ روایت کرتے ہیں کہ قام فینا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاخبرنا بدر خلق حتى دخل الجنت منازلا وال النار منازلا. چونکہ مجھے زبان نہیں آتی ہے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں. بہرحال اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مخلوق کی ابتدا سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی اور جو ہونے والا تھا، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں جنت میں داخلے تک اور جہنم کے اندر اہل جہنم کے داخلے تک جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی اور جو ہونے والا تھا وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی محفل میں ہمیں بیان کر دیا. اب اس حدیث پاک کو سن کر ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے کہ تھوڑے سے وقت میں اتنا سب کچھ کیسے بیان ہو سکتا ہے. تو امام عسقلانی اور محدثین سارے جواب دیتے ہیں جو چیز سمجھ میں نہ آئے وہ نبی کر دکھائے اسے معجزہ کہتے ہیں. تو اس کو طے زمانی کہتے ہیں، یعنی تھوڑے سے وقت میں بہت سی چیزیں ہو جانا. تو جس طرح ہم خواب دیکھتے ہیں، خواب کے اندر ہم جناب والا جی امریکہ میں گئے، ہم نے مختلف کانفرنسیں کی، زمین و آسمان کی سیر خواب میں کرتے ہیں، لیکن جب جو ہی جاگتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ابھی 5 منٹ گزرے ہیں. تو جو اللہ خواب کے ذریعے سے سارے معاملات دکھانے پہ قادر ہے، لیکن وقت تھوڑا سا گزرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ چاہے تو محبوب جان دو علیہ وسلم کی زبان اطہر سے تھوڑے سے وقت میں سب کچھ بیان بھی کروا سکتا ہے. بہرحال تو ہمارے پاس یہ اقوال آ گئے. اب چھٹا قول ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو آپ کہتے ہیں من اراد العلم فعلیہ بالقرآن فإن فیہ خبر الاولین والآخرین. میں عربی عبارتیں علماء اور فاضلین کے لیے پڑھتا ہوں تاکہ وہ اپنے نوٹس تیار کر لیں، جس سے وہ مناظر بن سکتے ہیں، محقق بن سکتے ہیں اور بڑے مبلغ بن سکتے ہیں، اور اپنی اپنی جناب والا جی وہ جہاں جمعہ پڑھاتے ہیں شاندار تقریریں کر سکتے ہیں. ان کے لیے یہ مواد جمع میں نے کیا ہے. بہرحال باقی جو فضلاء نہیں ہیں، اپنا عام عوام الناس اور طلباء اور طالبات موجود ہیں، میں ان کو کہوں گا کہ وہ صرف ترجمہ ہی لکھتے جائیں. اس سے بھی بہت بڑا آپ کو جو ہے وہ علم کا ذریعہ، علم کا جو ہے وہ خزانہ ہاتھ آئے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن سیکھنا ہو وہ عبداللہ ابن مسعود سے سیکھ لے. اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا جس بات پہ عبداللہ راضی ہو جائے اس بات پہ میں بھی راضی ہوں، میرا خدا بھی راضی ہے. اس پائے کہ یہ محدث اور محقق اور مجتہد صحابی تھے. آپ کہتے ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کا دامن تھام لے، کیونکہ اس میں یعنی قرآن میں تمام اولین اور تمام آخرین کا سب علم موجود ہے. اب آخر میں اس مضمون کے حوالے سے میں مولا علی کا قول پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تفسیر کبیر کے اندر ان کا یہ قول امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ آپ بیان کرتے ہیں کل العلوم مندرج فی الکتب الاربعۃ وعلومها فی القرآن فی الفاتحۃ وعلومها فی الفاتحۃ فی بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلومها فی الباء من بسم اللہ. آپ کہتے ہیں سب علوم کتب اربع یعنی تورات، زبور، انجیل اور قرآن میں جمع ہے. سارے کے سارے علم ان 4 کتابوں کے اندر جو آسمانی کتابیں کہلاتی ہیں، اور ان کے علوم قرآن میں جمع ہے، اور قرآن کے تمام علوم سورہ فاتحہ میں جمع ہے، اور سورہ فاتحہ کے تمام علوم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جمع ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تمام علوم بسم اللہ کی با میں جمع ہے. اور آخر میں مولا علی فرماتے ہیں القواکب الدریہ کتاب فی طبقات صوفیہ کے اندر انا نقطۃ البا، اور میں با کا نقطہ ہوں. تو یہ میرے سارا یہ کہنے کا یہ دلائل دینے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ بتاؤں تمام سننے والوں کو کہ ایک تو لفظ قرآن قرآن سے بنا، اور قرآن کا معنی ہے جمع کرنا، اور قرآن نے تمام علوم کو اپنے اندر جمع کر لیا. اب
سکھانے والا خدا ہو، سیکھنے والا مصطفیٰ ہو، اور کتاب بھی وہ ہو جس کے اندر تمام اولین و آخرین کی ہر شے کو بیان کیا گیا ہو، تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے تمام اولین و آخرین کا علم عطا کر دیا ہے۔ تو یہ ہمارا قرآن سے ایک مقدمہ تفسیر قرآن ہم نے بیان کیا۔ اب اگلا دوسرا حصہ میں بیان کرنے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا تفسیر قرآن کا دوسرا حصہ لیکچر کا دوسرا لیکچر ہے، اور اس کا دوسرا حصہ ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ پچھلے ہم نے لیکچر کے اندر بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا لفظ بلفظ ترجمہ پڑھا، اور کچھ الفاظ کی ہم نے وضاحت پڑھی تھی، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لفظ بلفظ ہم نے پڑھا اور اس کی کچھ وضاحت پڑھی تھی۔ میں اب اس کے تفسیری نکات آپ کو لکھوانے لگا ہوں۔ تفسیری نکات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے تفسیری نکات آپ لکھ لیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، یہ قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے، سورہ نحل آیت نمبر 98 سے، کہ تم جب بھی قرآن پڑھو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ نمبر 2، جب بھی انسان کے دماغ میں کوئی وسوسہ آئے، شیطانی وسوسہ، یہ فلاں کام کیسے ہوا، فلاں یہ ہو گیا، فلاں وہ ہو گیا، جس طرح دو چار علماء کو اور دو چار خطباء کو اور دو چار سکالر کو بات سن کے انسان کے ذہن میں بڑے وسوسے آتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے سورۃ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 36 ہے، قرآن کہتا ہے تم فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ اچھا، تیسرا نقطہ، تیسرا تفسیری نوٹ لکھ لیں۔ خود کو اور اپنی اولاد کو مردود شیطان سے بچانے کے لیے یہ وظیفہ پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا یہ وظیفہ پڑھنا، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 36 ہے۔ یہ وظیفہ پڑھا کس نے؟ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ راقیہ ساجدہ، حضرت مریم سلام اللہ علیہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی حضرت مریم، ان کی امی نے جب حضرت مریم پیدا ہوئی تھی حضرت حنا، انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا تھا کہ اللہ میں اس بچی کو اور اس بچی کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، شیطان مردود سے ان کو بچائے رکھنا۔ تو یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے، ہر صاحب اولاد اس وظیفہ کو پڑھے۔ چوتھا تفسیری نقطہ لکھ لیں، شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھنا بھی سنت نبوی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام مسلمانوں کو یہ دعا تعلیم دی۔ یہ سورۃ المؤمنون کے اندر یہ دعا لکھی ہوئی ہے، 97 اور آیت نمبر 98، کیا؟ وقل، اور اے محبوب آپ دعا مانگا کریں، ربی، اے میرے رب، اعوذ بکا، کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے، من ہمزات الشیطان، شیطان کے حملوں سے، و اعوذ بکا، اور مجھے اپنی پناہ میں لے لے، ربی، اے میرے رب، ان یحضرون، یہ جتنے بھی وسوسے ڈالیں اور جہاں جہاں بھی یہ حاضر ہوتے ہیں، یا رب العالمین مجھے ان سب کے فتنوں سے محفوظ فرما لے۔ اچھا جی، پانچواں نقطہ لکھ لیں کہ دوران نماز اگر شیطان وسوسہ ڈالے، بعض اوقات بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے وسوسے آنے شروع ہوتے ہیں اور غلط غلط وسوسے، تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ آپ جہاں بھی ہیں، آپ جہاں بھی ہیں، یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے۔ یہ حوالہ لکھنے صحیح مسلم ہے اور حدیث نمبر ہے 68۔ چھٹا نقطہ لکھ لیں، غصہ دور کرنے کے لیے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے کہ جس بندے کو غصہ آیا اور غصہ نہیں ٹال رہا اور جلال اور جھاگ نکل رہی ہے، سمجھ لو کہ شیطان اس پہ حملہ آور ہو گیا ہے، اس وقت فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہ پڑھے تاکہ شیطان اس کے اندر سے دفع ہو جائے۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3282۔ اچھا، نیند میں برا خواب دیکھنے پر، یہ ہمارا نقطہ نمبر 7 ہے، نیند میں اگر کوئی بندہ سویا ہوا ہے، اس نے برا خواب دیکھا، کوئی ایسا ڈراونا خواب دیکھ لیا جس سے وہ گھبرا گیا، آنکھیں کھل گئیں، تو 3 بار تعوذ پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھنا بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھوکے، اور تھوکے سے مراد تھوک نکالنا نہیں ہے بلکہ تھو تھو کرنا مراد ہے، تو جب وہ تھو 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 کرے پھر یہ 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ لے، پھر اس کروٹ نہ سوئے جس کروٹ وہ سو کر اس نے خواب دیکھی، بلکہ کروٹ بدل دے تو وہ اس خواب کی پھر تعبیر نہیں ہوگی، زائل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 5904۔ 8واں نقطہ لکھ لیں،
گدے کی آواز اگر کسی کی بندے نے سن لی، مثلا بازار جا رہا ہے اور گدھا جو ہے وہ بول رہا ہے اور گدھے کی آواز آ رہی ہے، اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ گدھا اس وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ یہ صحیح بخاری ہے اور حدیث نمبر ہے 3303۔ اچھا، نواں ہمارا نقطہ یہ ہے تفسیری نوٹ کہ کتوں کے بھونکنے پر بھی تعوذ پڑھنا۔ کتے بھونک رہے ہیں اور بہت زیادہ اکٹھے ہو کے بھونکتے جا رہے ہیں تو اس وقت بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، کیونکہ کتے اس وقت شیطان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سنن ابو داؤد ہے اور حدیث نمبر ہے 5103۔ ہمارا تفسیری نوٹ کا 10واں نقطہ وہ لکھ لیں جی، 10واں نوٹ، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب بھی نماز شروع کرتے، نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ اکبر کہنے سے پہلے حضور 3 بار کہتے تھے اللہ اکبر کبیرن، اللہ اکبر کبیرن، اللہ اکبر کبیرن، پھر 3 مرتبہ فرماتے تھے الحمدللہ کثیرن، الحمدللہ کثیرن، الحمدللہ کثیرن، پھر 3 بار فرماتے تھے سبحان اللہ بکرتم و اسیلا، سبحان اللہ بکرتم و اسیلا، سبحان اللہ بکرتم و اسیلا۔ اس کے بعد پھر نبی پاک یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں مردود شیطان سے، اس کے چھونے سے، اس کی پھونک سے، اس کے تھتکارنے سے۔ تو یہ حوالہ آپ لکھ لیں، سنن ابن ماجہ ہے اور حدیث نمبر ہے 807۔ 11واں نقطہ، نماز میں تعوذ پڑھنا یہ مسنون ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ نماز میں یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ سنت سے ثابت ہے، البتہ فرض اور واجب نہیں ہے کہ یہ چھوٹ جائے تو پھر نماز نہیں ہوگی، بلکہ یہ سنت ہے۔ اچھا، 12واں نقطہ یہ ہے کہ تعوذ جو ہم پڑھتے ہیں یہ سورہ فاتحہ سے پہلے بھی پڑھنا ثابت ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد بھی پڑھنا ثابت ہے، یعنی بعض صحابہ کرام پہلے پڑھتے تھے اور بعض سورہ فاتحہ جب کمپلیٹ ہو جاتی تھی وَلَضَّالِّينَ آمین، اور اگلی سورت قل هو اللہ احد یا کوئی بھی آپ سورت شروع کر رہے ہیں نہ آتے نہ کل کوثر وغیرہ، اس سے بھی پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ پڑھ سکتے ہیں، بالکل ثابت ہے۔ 13واں نقطہ، یاد رہے کہ امام جہری نمازوں میں جب امام یہ فجر کی رکعتیں پڑھاتا ہے، مغرب اور عشاء کی، چونکہ اس نے قرآن اونچی پڑھنا ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی اعوذ باللہ آہستہ پڑھے گا، اونچی آواز سے نہیں پڑھے گا۔ یہ مصنف عبدالرزاق کے اندر یہ حدیث ہے، یہ میں نے اس لیے نقطے لگوائے تاکہ ہم تفسیر قرآن کے ساتھ ساتھ احکام فقہ کو بھی جانیں گے اور یہ سارے مسائل بھی جانیں گے، فضائل بھی جانیں گے اور عقائد و نظریات بھی جانیں گے، کیونکہ قرآن پڑھنے کا اصل مقصد یہی ہے۔ تو آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے تمام تفسیری نوٹس لکھوانے پہ گزر گیا۔ بہرحال آج کا لیکچر اتنا ہی کافی ہے اور اب تیسرا حصہ ہم شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوسرا لیکچر اس کا ہمارا تیسرا حصہ ہے لفظی ترجمہ۔ لفظی ترجمہ یہ سن لیں، سورہ فاتحہ مکیۃ، مکی صورت ہے اور آج ہم اس کی 4 آیتیں پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین ایک آیت، الرحمن الرحیم 2 آیت، مالک یوم الدین تیسری آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ ہماری چوتھی آیت ہوگی۔ الحمد یہ اس میں پہلے میں جو تمام الفاظ ہیں ان کی پہچان کروا دوں، پھر اس کے بعد میں ان کے لفظی ترجمے بتاتا ہوں۔ الحمدللہ، الحمد یہ اسم ہے، للہ، للہ کی جو لام ہے نا، لام کے نیچے زیر یہ حرف ہے اور اللہ جو آگے ہے وہ اسم ہے۔ رب یہ بھی اسم ہے، العالمین یہ بھی اسم ہے، الرحمن یہ بھی اسم ہے، الرحیم یہ بھی اسم ہے، مالکی یہ بھی اسم ہے، یوم یہ بھی اسم ہے، الدین یہ بھی اسم ہے، ایاکا یہ بھی اسم ضمیر ہے، نعبدو یہ فعل ہے، وا حرف ہے، ایاکا اسم ضمیر ہے، نستعین یہ فعل ہے۔ تو ہمارے آج کے سبق میں 2 فعل ہیں، 2 حرف ہیں اور باقی تمام اسماء ہیں۔
دو فعل اور دو حرف اور باقی سارے اسباب۔ اب ان کا جو ہے وہ لفظی ترجمہ سن لیں۔ الحمد تمام تعریفیں یا تمام خوبیاں، للہ للہ کی جو لام ہے زیر جو حرف تھا اس کا معنی ہے کے لیے، اور آگے اللہ اللہ کا معنی اللہ اللہ کے لیے۔ الحمد تمام خوبیاں للہ ہے اللہ کے لیے۔ ربی پالنے والا، ربی پالنے والا۔ میں انشاءاللہ بعد میں اس کی پھر جو ہمارا کل کا لیکچر ہوگا اس میں پھر میں وضاحت کروں گا کہ ایک ایک لفظ کی۔ العالمین تمام جہانوں کا، عالم عالم ایک جہان، عالمانی دو جہان، عالمینی دو جہان، اور عالمین سارے جہان، اور العالمین کل کے کل جہان۔ تو تمام جہانوں کا رب بھی پالنے والا ہے۔ الرحمن نہایت مہربان، الرحیم رحم والا، مالک مالک کا معنی ہے لغوی معنی ہے مالک بھی، حقیقی بادشاہ بھی، صاحب تصرف بھی، یعنی اپنی مملوکہ چیز جس کا وہ مالک ہے وہ جس طرح چاہے تصرف کرے، تو تصرف کرنے والے کو مالک کہتے ہیں۔ یوم وقت، وقت کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور دن کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ الدین اس کا معنی ہے لفظی معنی قانون، جزا۔ تو یوم الدین کا معنی بنا روز جزا کا، یعنی جزا کے دن کا مالک، حقیقی بادشاہ۔ ایا کا اس کا لغوی معنی ہے خاص کر تیری ہی۔ جب لفظ ایا آتا ہے تو ایا میں ایک تاکید پیدا ہو جاتی ہے، وہاں آپ نے خاص کر کا ترجمہ کرنا ہے، خاص کر تیری ہی۔ نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں۔ واہ اور قرآن پاک میں جگہ بجگہ لفظ واو آئے گا، یہ لفظ واہ اس کا معنی ہوتا ہے اور۔ اچھا، ایا کا خاص کر تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ آج کا ہمارا لیکچر اتنا، اور اب اس کا چوتھا حصہ ہم شروع کریں گے جس میں پورے لیکچر کے سوالات ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر کے ہمارے 7 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے کیا قرآن میں ہر شے کا ذکر ہے؟ اگر ہے تو اس پر 3 آیات اور ان کا ترجمہ لکھیں۔ چونکہ کل کے لیکچر میں نے اس کی مکمل وضاحت بیان کر دی تھی، تو 3 آیات لکھنی ہے اور ان کا ترجمہ لکھنا ہے۔ دوسرا ہمارا سوال ہے کہ قرآن میں ہر شے کا ذکر موجود ہے؟ اکابرین امت میں سے 3 علماء کے اقوال آپ نے درج کرنے ہیں۔ تیسرا ہمارا سوال ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کا قول تحریر کریں کہ آپ نے کیا فرمایا۔ چوتھا جو ہے وہ ہمارا سوال ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے متعلق جو آپ نے ان کا تعارف سنا یا ان کے فضائل سنے، آپ جو جانتے ہیں وہ لکھیے۔ یعنی سوال یہ بنے گا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس کے متعلق آپ جو جانتے ہیں وہ لکھیے۔ پانچواں ہمارا سوال یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی تعوذ کے متعلق 3 قرآنی احکامات لکھیے۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے متعلق 3 ارشادات نبوی لکھیے۔ اور 7واں اور آخری سوال یہ ہے کہ نماز میں کب اور کس جگہ تعوذ پڑھنا چاہیے، یہ آپ نے تحریر فرمانا ہے۔